بہت باتیں کی گئی. وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور نیب پہ بڑی مایوسی کا اظہار کیا. ہم بھی نیب سے مایوس ہیں، قوم بھی مایوس ہے. وزیر اعظم صاحب جو سب سے بڑے اس کے دائی تھے وہ بھی اس سے مایوس ہیں، اور کہتے ہیں ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اٹانومس ادارہ ہے. تو حضور والا آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس اٹانومس ادارے کی خد و خال کو درست کرنے کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. اس کے لیے قانون سازی، اس کے لیے طریقہ کار پارلیمان نے اور حکومت نے طے کرنا ہے. اس کی کوئی تجویز تو لائیں. صرف نیب کو ہر وقت بیٹھ کے کوستے رہنا، یقیناً نیب میں بہت ساری خامیاں ہیں، یقیناً وہاں پہ پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی باتیں کافی حد تک درست ہوں گی. لیکن اگر ملک کا وزیر اعظم نیب کے بارے میں جو اس کا سب سے بڑا ڈرم تھا، جس کو ڈھول بجا بجا کے وہ پیٹ رہے تھے، اس کے بارے میں بے بسی ہے، تو بھائی صاحب اس کے لیے اصلاحات لے آؤ. اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے لاؤ، مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو لے آؤ اصلاحات. کس نے لانی ہے؟ بے بسی کس چیز کی؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آرڈیننسز کے ذریعے لیجسلیشن کریں گے. پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیسے حکمران ہیں. کچھ وزیر کہتے ہیں کہ آئین اور قانون ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، 18ویں ترمیم ہمارے پاؤں کی زنجیر بن گئی. ملک سارا مانتا ہے کہ 18ویں ترمیم نے اس پاکستان کی بکھرتی ہوئی فیڈریشن کو باندھا ہے، اور جن کو 18ویں ترمیم اور NFC کا فرق نہیں سمجھ آتا ان کو کیا کرے. اور وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تو پارلیمان میں نہیں جائیں گے جی، وہاں پہ ہمیں سینٹ میں ووٹ نہیں ملے گا، ہم لیجسلیشن آرڈیننس کے ذریعے کریں گے. اور یاد رکھیے آرڈیننس کے ذریعے لیجسلیشن اسمبلیوں کی عدم موجودگی کی صورت میں ہو سکتی ہے. وہ ایک ٹیمپرری سولوشن ہے، وہ آئین کے اندر ایک جواز ہے، ایک رستہ ہے کہ اگر کسی فوری قانون سازی کی ضرورت ہو اور اسمبلیاں یعنی قومی اسمبلی یا سینٹ یا کوئی صوبائی اسمبلی ریلیونٹ وہ اگر سیشن میں نہ ہو تو پھر فوری طور پر لیجسلیشن اس کے ذریعے کرائی جاتی ہے. اور جو ہی اجلاس ہوگا، اب 18ویں ترمیم میں طے ہے، جو ہی اجلاس ہوگا وہ آرڈیننس جس بھی ہاؤس کا اجلاس ہوگا وہاں لے ہوگا، اور اگر پاس نہیں ہوتا تو ختم ہو جائے گا اور آپ اس کو دوبارہ نہیں کر سکتے. کیسے لیجسلیشن کر لو گے؟ لیکن ہم کہہ رہے ہیں لیجسلیشن لاؤ تو صحیح. ہم بار بار اعلان کر رہے ہیں، اپوزیشن بار بار اعلان کر رہی ہے کہ اس ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے جو لیجسلیشن لاؤ گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بلاول صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اپنے جلسوں میں، میڈیا میں، زرداری صاحب نے، ہم نے اپارٹ فرام آل دا سب اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لیجسلیشن لاؤ تو صحیح، آپ قانون سازی لاؤ تو صحیح. قانون سازی لا نہیں رہے اور گھر بیٹھے گالیاں دینے کا رواج ہے. وہ اپوزیشن کو گالیاں دیے جاؤ، برا بھلا کہے جاؤ، کرپشن کرپشن کرپشن. یہ بھائی تمہاری یہ دین اب 2 مہینے سے زیادہ قوم نہیں سنے گی، بہت ہو گیا. اب حقائق قوم کے سامنے لاؤ. عدالتوں پہ آپ کو اعتراض ہے، نیب پہ آپ کو اعتراض ہے، اپوزیشن پہ آپ کو اعتراض ہے، اسمبلیوں پہ آپ کو اعتراض ہے. کس کو مانتے ہو بھائی؟ اور پھر ایک بڑی عجیب بات ہے، وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پیچھے فوج کھڑی ہے، ہمارے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر اعظم کے کہنے پہ اگر ISPR نے خاموشی اختیار کر لی ہے تو یہ ایک طرح کی سند ہے. تو کیا فوج باقی جماعتوں کے مینیفیسٹو کے ساتھ نہیں کھڑی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں؟ کیونکہ نہیں سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکومت وقت کے فیصلوں کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا چاہیے، بالکل کھڑا ہونا چاہیے. جو 8-8 10-10 روپے کے ڈالر جمپ لے رہا ہے اور جس میں کروڑوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ارب روپے کا قرضہ پاکستان پہ بڑھ رہا ہے اور ارب روپے کی دہاڑیاں لگ رہی ہیں، جس پہ حکمرانوں کے اندر لڑائیاں ہیں، اس کی طرف قوم کی توجہ نہ جائے. جو مہنگائی کا سونامی ہے عمران خان، اس طرف تمہاری توجہ کیوں نہیں جا رہی؟
اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یونان ایشو چھیڑے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بڑی حیرانگی کی بات، میں پرسوں دیکھ رہا تھا، کل چل پنجاب میں مرغ بانی کے محکمے نے لوگوں میں مرغیاں 5 مرغیاں اور ایک مرغا وہ ایک پیکج بنا کے 1200 روپے کا بیچنے کا پروگرام شروع کیا ہے۔ اچھا، میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت تو بنے 2.5 مہینے ہوئے، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بعد بنی، تو 2.5 مہینے میں ان کے پلان بھی بن گئے، منصوبے بھی بن گئے، پیسے بھی آ گئے، مرغیاں بھی آ گئیں، جوان بھی ہو گئیں، انڈے بھی دینے لگی اور لوگوں میں تقسیم بھی ہونے لگی۔ واہ بھائی واہ، بھائی وہ مرغیاں اگر انڈے دینے کے قابل ہیں تو 4-6 مہینے کی تو ہوں گی، اس وقت تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو ان سے پہلے جو حکومت، یہ تو مسئلہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، اس سے پہلے جو حکومت، یہ آلریڈی گورنمنٹ کا پلان تھا، یہاں پہ بھی تھا، سندھ میں بھی تھا، اور یہ پلان پہ عمل ہو رہا ہے۔ پہلے یہ گائے بھینسیں بھی دی جا رہی ہیں غریب عورتوں کو، تاکہ رورل ایریا میں وہ اپنی گزر اوقات کے لیے کچھ لوگوں کو یہ سہولت ہوتی ہے۔ ہر غریب آدمی کے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، مرغیاں بھینسیں کہاں باندھے گا، لیکن جن لوگوں کو فیسلٹی ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو جو آلریڈی منصوبے چل رہے تھے ان کو اپنے بینر منصوبے لکھنا کہ ہم یہ کریں گے، بھائی خدا کا خوف کرو۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اس کا نام نہیں لے سکتے، بے نظیر کا نام لیتے ہوئے ہچک آتی ہے نا، بسپ، اس کے ذریعے وسیلہ صحت، یہ بی بی شہید کا اپنی زندگی میں پروگرام تھا، اور ہم نے اس پہ آغاز کیا۔ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے سندھ میں اس کا آغاز کیا، پھر پائلٹ پروجیکٹ پنجاب میں بھی ہوا، اور آپ نے اس کو نقل کیا خیبر پختونخوا میں۔ وہ آپ کا منصوبہ نہیں ہے، اس میں وسیلہ روزگار بھی تھا، اس میں وسیلہ ہنر بھی تھا، وہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا۔ ہمارے بعد تو میاں صاحب نے اس کو پتہ نہیں کس کس کام کے لیے استعمال کیا، لیکن ہمارے دور میں جو اس کی ریئل روح تھی اس کو تو آپ نے چلنے نہیں دیا۔ وہ پاکستان سے پاورٹی ختم کرنے کا ایک کمپریہنسو پلان تھا، اس میں لوگوں کے ریئل ایشوز، اس میں وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، وسیلہ ہنر، کئی کچھ چیزیں تھیں۔ اور آج وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم مرغیاں دیں گے، اور انڈے دینے شروع کر دیے لوگوں کو۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اس طرح کی غیر موضوعی، غیر ضروری باتوں سے قوم کی توجہ نہیں ہٹے گی۔ آپ مکمل طور پہ اپنے فیلئر کا آپ اعلان ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں 100 دن میں میں نے کیا کیا، کیوں کرتے ہیں، خود کیا کیا؟ بھائی ہم نہیں سوال کر رہے۔ 100 دن کا ہدف کیا میڈیا نے ان کے لیے مقرر کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا بناؤ، اپوزیشن نے تو نہیں کہا، آپ نے تو نہیں کہا، میڈیا نے خود وزیر اعظم صاحب آپ نے یہ 100 دن کے اہداف مقرر کیے تھے، اور جب وہ آپ پہ واپس لوٹ آئے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ فیل ہو گئے۔ اس میں سراپا احتجاج ہے، چیخ صراخ پا ہو رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، چور ہے چور ہے، ایک ہی لفظ آ گیا، ڈاکو ہے ڈاکو ہے۔ او بھائی اب یہ لفظی بہنیں بند کرو، اب یہ کنٹینر کی تقریریں نہیں چلیں گی، عمل میں لوگوں کو بتائیے۔ اور میں پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن، میں اپنی جماعت کی کہہ رہا ہوں، لیکن میں باقی اپوزیشن کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا آپ نے اعلان کیا تھا، کرو، کس نے روکا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے پہلو تہی کر رہے ہو، ہم تو آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ سو آپ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے لیجسلیشن موو کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور کیا کریں، لکھ کے دیں۔ وہ بلاول صاحب کہہ چکے ہیں، میں پارٹی کے بہاف پہ سارے سینئر بیٹھے ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم ساتھ دیں گے، لاؤ تو صحیح منصوبہ۔ جب ارادہ نہیں ہے، کرنا نہیں ہے، نہیں اپوزیشن ساتھ نہیں دے گی، وہ بھائی اپنے گھر بیٹھے ہی فیصلے ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم ساتھ دیتے ہیں، کون ساتھ نہیں دے گا؟ اسی طرح باقی لیجسلیشن ہے، اگر نیب کو مضبوط کرنا ہے کرو، لیکن خالی ڈرامے نیب مضبوط کر کے انہیں پتا ہے کہ ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے جامر بھاشا ڈیم کا فنڈ اکٹھا کرنا تھا، $1400 ارب، 1400 ارب روپیہ۔ اب کیونکہ فنڈ بڑا تھوڑا ہے، وزیر اعظم صاحب کیا کہیں کسی کو؟ اب الزام ہی لگائیں گے نا، ہمارے بارے میں بھی یہی ہے۔ وہ $200 ارب تو نہیں پکڑا گیا، اب خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ اب $11 ارب کے لوگوں کے اکاؤنٹ نکل آئے، پتہ نہیں خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔
حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھنے اور سوائے گالیاں اور الزامات کے کچھ نہیں. اس کی زیادہ سے زیادہ عمر عمران خان ان الزامات کی عمر اب 2 مہینے اس آرگومنٹ سے کھیل سکو گے, اس سے زیادہ نہیں. اور الیکشن, اگر آپ نے الیکشن جلدی کرانے ہیں تو 100 بسم اللہ. ہم تو کہہ رہے ہیں حکومت مدت پوری کرے, ہم تو کہہ رہے ہیں تم اپنا ایجنڈا پورا کرو. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اتحادیوں نے آپ کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی, وہ آپ سے اپنے حصے سے بڑا حصہ مانگ رہے ہیں, آپ ان کے مطالبات پورے نہیں کر سکیں گے. ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں نا, وہ کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا آج بیائی گدڑی تو سامن لتا نہیں, ابھی تو 4 دن ہوئے ان کو, اور اب ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی کریک آنے شروع ہو گئے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے لیے تو یہ دھمکی ہے نہیں, یہ تو اپنے اتحادیوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے دھمکی ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پہ نہ چلے تو میں نئے الیکشن میں چلا جاؤں گا. تو بھائی ہمیں نئے الیکشن سے نہ کوئی اعتراض ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نظام ڈی ریل نہ ہو, سسٹم صحیح معنوں میں چلے. اب عمران خان تمہیں اس بہانے سے قوم کو مزید بہکانے کا موقع نہیں ملے گا. آپ اپنے وعدے پورے کرو, اور زیادہ بہتر ہے, میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا 2 مہینے پہلے خان صاحب آپ کو, آج پھر مشورہ دے رہا ہوں, 100 جھوٹ بولو تو جھوٹ نہیں چھپتا, اس کا اقرار کر لو. زیادہ بہتر یہ ہے وزیر اعظم صاحب کہ آپ اقرار کر لیں کہ آپ نے جو چیزیں الیکشن کی مہم کے دوران جو نعرے مارے تھے, جو بجلی کی قیمتیں سستی کرنے, جو تیل کی قیمتیں سستی کرنے, جو گیس کی قیمتیں سستی کرنے, جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کرنے کے دعوے کیے تھے, وہ غلط. آپ نے قوم سے جھوٹ بولا تھا, آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے. ویسے تو مان ہی لیا آپ نے یو ٹرن لینا آپ کی سیاست کا حصہ ہے, اور مسولینی آپ کا لیڈر ہے, اور پتہ نہیں اور کون کون آپ کے, ہٹلر آپ کا جو محبوب لیڈر ہے. ہمارے تو وہ لیڈر نہیں ہیں, ہم تو ڈیموکریٹس کو لیڈر مانتے ہیں. ہمارا تو شہید بھٹو لیڈر ہے, ہمارا تو کوئی برطانیہ والا چرچل لیڈر ہو سکتا ہے, ہمارا تو کوئی امریکہ کا کوئی اچھا صدر جو ہے ابراہم لنکن صدر ہمارا جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ہمارا لیڈر ہم اس کو سوچ سکتے ہیں. تمہیں تمہارا لیڈر مبارک ہو, لیکن اس طرح سے اس قوم کو بہکانے کا عمل اب نہیں چلے گا. مان لو کہ تم سے غلطیاں ہوئی, مان لو کہ تم نے قوم کو چیٹ کیا, معافی مانگو قوم سے اور آگے بڑھو. پھر بھی شاید قوم تمہیں آخر کہے, ہم بھی کہیں کہ چلو آگے بڑھو, لیکن اپنی غلطی کا اعتراف تو کر لو. یہ غلطی کرتے پھر اس پر ڈٹ جاتے. جی صاحب, ہماری کوئی ایسی تجویز نہیں ہے جی. ہم نہیں, بالکل خواہش نہیں ہے. ہم اپنے طور پہ پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک جماعت کے طور پہ, ایک فیڈرل جماعت کے طور پہ, ایک ذمہ دار جماعت کے طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے اور اس حکومت کو وہ موقع ملنا چاہیے. یہ بہانہ استعمال نہ کریں. اب بہانے بنانے شروع ہو گئے, ہم ان کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہے. بالکل. یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے جیسے کے ساتھ ناراضگی یا افسوس کا اظہار کیا ہے انٹرویو کے اندر رات کو. پہلے جو حکومت تھی نواز شریف صاحب کی, اس سے پہلے آج کی حکومت نے یہ شائع کر دی کہ جو عدلیہ ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں یا گورنمنٹ ہے, انتظامیہ ہے. کیا یہ تاثر مضبوط نہیں ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے سی بی آئی دونوں جماعتوں کے برعکس موقف لے رہی تھی, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی وقتوں سے صحیح باتیں جا رہی ہیں. انڈیا کا رول کہیں نہ کہیں اپنے آئینی کردار سے آگے ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب غلط جانے کا؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کو کئی سارے گلے ہیں. پہلا گلہ انہوں نے کیا کہ جی بزدار صاحب کو بلایا گیا. دوسرا انہوں نے گلہ کیا کہ زلفی بخاری کا نام لیا گیا. ذاتی یار ہے نا, اور اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے, کیا قابلیت ہے, کیا علمیت ہے, کیا ایکسپیرینس ہے جناب کا, جس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کو بڑا افسوس ہوا ہے. افسوس اصل میں اس لیے ہوا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو نوٹس ہوا, سنا ہے, ان کو بھی عدالت نے نوٹس کر دیا. یہ تو پھر تکلیف گھر میں لگے گی, آگ تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن یہ بات اپنی جگہ, ہمیں سیریسلی اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جناب چیف جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں لندن میں جب وزٹ کرنے پہ وہ گئے تھے, وہاں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جس میں بقول میڈیا میں جو بات آئی
کہ سر انور پرویز جو بیسٹ ویسٹ سیمنٹ کے مالک ہیں، ان سے ایک میٹنگ میں ملاقات میں چیف جسٹس صاحب نے انہیں کہا، یہ اخبار میں نے پڑھا، کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کی ایک سبسیڈری کے ساتھ جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے زیادتی ہوئی ہے، اس پہ میں معذرت خواہ ہوں۔ تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے ایک سو موٹو لیا ہوا تھا جو 184(3) یعنی جو سو موٹو کا اختیار ہے اس کو لمٹ کرنے کا یا اس کو ریویو کرنے کا، میرا خیال ہے ان کو جانے سے پہلے اس کا بھی فیصلہ کر دینا چاہیے۔ یقیناً اس بات پہ ایک مباحثہ ہے کہ جوڈیشری کو کتنا اپنا اختیار جو ہے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، یہ ایک بحث طلب بات ہے، لیکن خان صاحب کا اعتراض اس پہ نہیں ہے، وہ علیمہ خان صاحبہ کو نوٹس ہونے کی وجہ سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور سعودی محاذ شعبہ کی جب یہ ورک ہوئے تھے تو بڑا ایک سب سے بڑا جو منافع تھا کہ 2 دن کے اندر ساؤتھ پنجاب کا جو صوبہ ہے اس کا کیا ماحول بگایا گیا، اس حوالے سے بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بھائی جان میں تو سمپل کہہ رہا ہوں، صدر کہتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی مشکلات ہیں، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں بڑی مشکلات ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بناؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو ان کے ساتھ شامل ہوئے نہیں تھے، کیے گئے تھے، ان کا جنوبی پنجاب ایشو نہیں تھا، ان کا وزارتیں ایشو تھی، وہ پارک کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، وہ اقتدار میں بندر بانٹ کرنا چاہتے تھے، اس کا حصہ بن گئے، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ باقی جو انہوں نے میڈیا میں کہا تھا وہ چیٹنگ تھی، وہ آج بھی قوم کو چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لاؤ، پنجاب اسمبلی میں آپ کی میجورٹی آپ لے آؤ، فیڈرل میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اپوزیشن ساتھ دے گی، لاؤ تو صحیح، جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان کا حق دینے کا فیصلہ تو کرو، قدم تو بڑھاؤ، لیکن یہ نہیں بڑھائیں گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کے ارادے نہیں ہیں، یہ صرف قوم کو چیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صرف بات میں کرنا چاہتا ہوں، میں نے آج پڑھا ہے کہ انفارمیشن پنجاب نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ کلچرل ایکٹیویٹیز میں جو ڈرامے ہوں گے اس کی اسکرپٹ وہ خود پڑھیں گے اور اس کے بعد اجازت دیں گے۔ سو یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، اس کے لیے ادارے موجود ہیں، اور اگر ایسا بندہ کوئی جس کا ذہن سب کے سامنے ہے وہ کرے گا تو اس سے تو ایک بالکل تباہی جو پہلے سے سینسر شدہ میڈیا ہے اور اس کے اوپر ایک ادھر بھی ایک خوفناک قسم کی سینسرشپ آ جائے گی۔ دوسری بات، قاہرہ صاحب نے ثقافتی طور پر بھی اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، قاہرہ صاحب نے ایک بڑی زیادتی کی ہے، گورنر ہاؤس کی دیواریں وہ دراصل انہوں نے گرانے کی بات کی، تو دراصل وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہانا چاہتے تھے اس کے راستے میں کھڑی ہوئی، ترقی کے راستے کی دیوار ہے، اس لیے وہ گرانا چاہ رہے ہیں۔ اور ویسے ذرا میں خان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جناب کی تعلیم و تربیت جہاں پہ ہوئی ہے، تربیت کا چلو لفظ نکال دیتے ہیں، وہ ایچیسن کالج ہے، وہ بھی ذرا نیو کالونین دور کی تھی، تو ذرا اس کے بارے میں ملاحظہ فرما دیجئے، گورنمنٹ کالج اور باقیوں سے۔ کون جنوبی پنجاب بھی آئے؟ وہ جنوبی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا تنظیمی عمل اور اپنا یہ تحرک کرتی رہتی ہیں۔ بلاول صاحب نے خیبر پختونخوا، اس سے پہلے وہ گلگت گئے تھے، اب وہ سندھ گئے ہیں، اب وہاں واپس وہ دوبارہ KPK میں جا رہے ہیں کل سے، اور پھر وہ پنجاب میں آ رہے ہیں 13 سے 16 کو۔ تو یہ تو ایک روٹین کے وزٹس ہیں، زرداری صاحب کو ان کے دوست وہاں دعوتیں دیتے رہتے ہیں اور وہ بالکل ان کی دعوتوں پہ جا رہے ہیں۔ خوف تو ہمیں تب ہو جب مارشلہ تھے، تب خوف نہیں تھا جی۔ آج تو عدالتیں کہہ رہی ہیں ہم آزاد ہیں، تو ہمیں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی اعتبار کرنا چاہیے، اور گزارش ہے کہ ہمیں خوف نہیں ہے، ہم سمپل اپنا عوامی رابطہ مہم کر رہے ہیں، کسی کو گالیاں نہیں دے رہے اور پاکستان کے ریئل ٹائم ایشوز کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج اگر پاکستان میں انتہا پسندی، دہشت گردی سے بڑا وبال بن کے سامنے آ رہی ہے اور افریت بن رہی ہے، تو اس کے سامنے اگر پیپلز پارٹی کی قیادت کھڑے ہو رہی ہے تو یہ کسی کے خلاف کوئی اپنی ہتھکڑیاں سے بچنے کے لیے نہیں ہے، کسی گرفتاری سے خوف سے نہیں، یہاں تو جان کا خوف ہمیں نہیں ہے،
ہم تو یہ لڑائی عوام کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. قومی اسمبلی کے 12 سیشن ہو چکے ہیں اور تاحال کوئی کمیٹی میں دی گئی. جی تاحال 100 دن کی حکومت کے پورے ہو گئے. وزیر اعظم صاحب نے کل کہا کہ اگر اپوزیشن کمیٹیوں میں سنجیدہ نہیں ہوتی تو ہم ان کے بغیر ہی کمیٹیاں بنا دیں گے. صورت میں اپوزیشن کا دیکھیے وزیر اعظم صاحب تو پارلیمان کو ہی گھاس نہیں ڈالتے. اتنے دنوں سے تو وہ پارلیمان میں تشریف نہیں لا رہے. وہ کہتے تھے میں ہر ہفتے کوشچن کروں گا اور عوام اور ممبروں کے ڈائریکٹ سوالوں کے جواب دوں گا. انہوں نے نہ ماضی میں کبھی پارلیمان کو اہمیت دی نہ آپ کو یہ اہمیت دے رہے ہیں. وہ کمیٹیوں کو کیا اہمیت دیں گے؟ اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پارلیمان یا پارلیمانی پریکٹسز کے لیے اپوزیشن کا وجود بہت ضروری ہے. اور وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمیٹیاں بنا کے کام چلا سکتے ہیں تو بسم اللہ کریں. کس نے روکا ہے؟ جہاں تک تعلق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو اپوزیشن کا موقف ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کمیٹیوں میں بیٹھے. ایک منٹ ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگ کے دور کے اب صرف 6 مہینے کے پیراز رہ گئے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اب کرنٹ ایئر میں آ جائے گی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے پاس کوئی فائنل اختیار نہیں ہوتا, کوئی اس کے پاس اوور رائڈنگ رائٹ نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں 2, 3, 4 ذیلی کمیٹیاں بنتی ہیں, سب کمیٹیاں, اور وہ پچھلے سالوں کے حساب دیکھتی ہیں. ہم نے اس کا سولوشن دیا کہ ایک سب کمیٹی بنا دیں جس میں ایک سب کمیٹی ایسی ہو جس کا سربراہ پی ٹی آئی کا کوئی جیالہ ہو, یوتھیا کوئی چلے, یوتھ کا ان کے کوئی نوجوان جو بھی ان کا اپنا, بلکہ اگر میرا لفظ مناسب نہیں ہے تو آئی ایم سوری فار دیٹ, لیکن ان کا کوئی بھی ان کا کوئی ایکٹیو لیڈر ہو وہ اس کو ہیڈ کر لے اور مسلم لیگ کے دور کے پیراگرافس جو ہیں وہ کمیٹی دیکھ لے, آرڈر پیراز, اور جو مین کمیٹی ہے وہ کرنٹ کو دیکھے. تو کیا یہ کلیہ کہ شہباز شریف کو مسلم لیگ کے دور کے پیراز نہیں دیکھنے چاہیے ایز چیئرمین, تو کیا پھر تحریک انصاف کے کسی ممبر کو چیئرمین بن کے تحریک انصاف کے دور کے پیراز دیکھنے چاہیے؟ یہ بھی نہیں دیکھنے چاہیے. اس لیے ہم تو بڑا سمپل اصول دے رہے ہیں, حال موجود ہے, ارادہ نہیں ہے. جی نہیں سر, نہیں, اسپیکر کے حوالے چیئرمین شپ نہیں ہوتی, اسپیکر نیوٹرل ہوتا ہے, وہ نیوٹرل امپائر ہے, اس کا کام یہ نہیں ہے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اسی لیے کہتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر عمران خان ناکام ہو گیا تو پہلی باری پارٹی کو ملنی چاہیے یا سب کوئی باری نہیں لگاتے جی. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان ناکام نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان جو وعدے کیے ہوئے ان کو پورا کرے. اگر ناکام ہو گئے میں کہہ رہا ہوں جی, ہم تو آپ کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئے, وہ بھی کہتے ہیں میں ناکام ہو رہا ہوں, وہ بھی کہتے ہیں میری کامیاب. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کرے وہ اپنے منصوبے مکمل کریں. آپ کیوں کامیاب کرنے میں تلے ہوئے؟ ہم کہتے ہیں وہ جو وعدے قوم سے کیے تھے قوم کو ان کی حقیقت تو کھلے. اگر لا دو اگر ان لا ہی چھڑو گے اللہ نہ کرے یہ اگر اتر جائے.